क्या, आफिया से रिश्ता क्या, आफिया से रिश्ता क्या। یہ بات ثابت ہو چکا ہے، خود امریکی عدالت اور فیصلے میں لکھا ہے کہ اس کا 9/11 سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ٹیرر اور وائلنس کے ساتھ، اس کا ایکسٹریمزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے پاکستانی حکمرانوں نے بیچا ہے۔ وہ 9/11 کی کولیٹرل ڈیمیج ہے، وہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، اس کے اوپر کوئی جرم وہ ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ جہاں تک ان کے واپس نہ آنے کی بات ہے، یہ امریکی غلامی ہے، یہ ڈالروں کی محبت ہے، یہ امریکی ڈر اور خوف کی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ کا ایشو نہیں اٹھاتے، یہ ڈالروں کی لالچ اور محبت کی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ کا ایشو نہیں اٹھاتے۔ یہ اگر ڈاکٹر عافیہ کا ایشو اٹھائیں وہ بڑی آسانی سے آ سکتا ہے۔ اور آج کل تو امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں، کلیمنسی پٹیشن ایک قانونی راستہ ہے جس پر ماضی میں سوڈان نے فائدہ اٹھایا، بولیویا نے فائدہ اٹھایا، مراکو نے فائدہ اٹھایا، ایران نے فائدہ اٹھایا، روس نے فائدہ اٹھایا۔ آسانی کے ساتھ اس کا پاکستان فائدہ اٹھا سکتی ہے اور ڈاکٹر عافیہ کو رہا کر سکتی ہے۔ ماضی میں بھی ایسے مواقع آئے، ریمنڈ ڈیوس کے موقع پر ڈاکٹر عافیہ کو لایا جا سکتا تھا۔ جب دوحہ پیس ڈیل ہو رہا تھا اس وقت ڈاکٹر عافیہ کو لایا جا سکتا تھا۔ جب امریکی فوجی کابل سے اسلام آباد کے راستے ہزاروں کی تعداد میں نکل رہے تھے اس وقت ڈاکٹر عافیہ کو لایا جا سکتا تھا، لیکن یہ حکمران ڈاکٹر عافیہ کے غدار ہیں اور انہوں نے دھوکہ اور فراڈ کیا ہے۔ انہوں نے قوم کا سر شرم سے جھکایا ہے، انہوں نے قوم کی تاریخ کے اوپر یہ بدنما دھبا رقم کیا ہے۔ اس لیے یہ اپنے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ کی بات نہیں کرتے۔ آج آپ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے موجود ہیں، آپ کو پاکستانی میڈیا نے اتنا کوریج نہیں دیا ہے اس ایشو کے اوپر۔ دیکھیں، میڈیا حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ آج تو یہاں پہ چاروں طرف کنٹینر لگے ہوئے ہیں، کنٹینروں کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد پریس کلب آنے کے لیے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ ایک مظلوم بیٹی جو امریکی جیل میں ہے، حکمران اس سے خوف زدہ ہے اور اس کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں خواتین، بچے، طلبہ، طالبات، لڑکے، لڑکیاں، ان کے لیے راستے بند کر رہے ہیں، کنٹینر لگا رہے ہیں۔ شہر کنٹینر بن گیا تھا آج اسلام آباد، کنٹینرستان بن گیا تھا آج پاکستان۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ جمہوریت کے اوپر ڈاکہ ہے، یہ لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ کو دبانا ہے اور یہ فاشزم ہے، یہ امریکی خوشنودی کے لیے۔ اس لیے میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں حکمرانوں سے کہتا ہوں وہ کنٹینر لگائیں، وہ راستے بند کریں، وہ میڈیا بلیک آؤٹ کرے، تب بھی پاکستانی قوم ڈاکٹر عافیہ کو نہیں بولے گی، اس حافظ قرآن کو نہیں بولے گی، رسول اللہ کی امت کے اس غیرت کو ہم کسی صورت نہیں بولیں گے۔ ہم کنٹینروں کا مقابلہ کریں گے، ہم رکاوٹوں کا مقابلہ کریں گے، ہم میڈیا کے بلیک آؤٹ کا مقابلہ کریں گے، لیکن عافیہ کی رہائی کا پرچم اٹھائے رکھیں گے۔ میں گزشتہ سال امریکہ گیا، 3.5 گھنٹے کی ملاقات میں نے امریکی جیل میں قوم کی اس غیرت کے ساتھ کی۔ میں پھر امریکہ جا رہا ہوں اور اس وقت تک یہ کوشش پاکستان امریکہ میں کرتا رہوں گا جب تک امریکی جیل سے ڈاکٹر عافیہ کو رہائی نہ دیا جائے۔ آج 22 ستمبر ہے اور 23 ستمبر 2010 کو امریکی عدالت نے انصاف کا قتل کرتے ہوئے ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال قید کی سزا سنائی۔ خصوصاً احمد قسام الہی ظہیر صاحب، مشتاق احمد خان صاحب، حمیرہ طیبہ صاحب، ناظم اعلیٰ MSO پاکستان افسران کیانی صاحب، عبدالشکور سجرت صاحب اور آمنہ مسعود جنجوع صاحبہ، میں ایڈوکیٹ شعیب صاحب میں آپ تمام احباب کا دل کے تاغیوں سے مشکور ہوں کہ آج اب اپنی بہن کی آواز پہ یہاں تشریف دعا کے ساتھ آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک و تعالی یا ذو الجلال والاکرام۔ یا الہ العالمین، ہماری اس بہن کو اپنی غیب کی خزانوں سے آزادی عطا فرما، آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ یا اللہ ان حکمرانوں السلام علیکم۔ عطا فرما۔ کیا کہیں گے آج کے اس پروٹیسٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں، ایک ایسے جرم کی جو اس نے کیا ہی نہیں، ایک ایسے جرم کی جس کا کوئی ثبوت نہیں، ایک ایسے جرم کا جو ثابت ہی نہیں ہوا ہے۔ اور ہمارے حکام اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو مارچ 2003 میں سندھ حکومت نے اغوا کیا، پاکستانی ایجنسیوں کے حوالے کیا اور پاکستانی حکومت اور ایجنسی نے
उसे $5,500 में अमेरिका को फिरोख कर दिया। अमेरिका उसे बागराम ले गए और मार्च 2003 से जुलाई 2008 तक 5.25 साल बागराम के टॉर्चर सिर में रही और 2008 से उनको 2 गोलियां मारकर वेंटिलेटर पर न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद वो बदनाम तरीन अमरीकी जेल में है जहां उनके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद हो रहा है। इसलिए मैं हुक्मरानों से कहता हूं वो बेगुनाह है, ये साबित हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अब ये साबित कर दिया है, उनको लाया जाए। शहबाज शरीफ जा रहे हैं अमेरिका और हम उनसे मुतालिबा करते हैं, तमाम हुक्मरानों ने डॉक्टर आफिया के बच्चों उनके खानदान से वादा किया है हुकूमत में आएंगे, 100 दिनों में आफिया को लाएंगे। हुकूमत में आए 2003 के बाद 2024 तक आफिया को भूल गए। ये आफिया के काज से गद्दारी कर चुके हैं, अब मजीद गद्दारी नहीं चलेगी, फराड नहीं चलेगा, धोखाधड़ी नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। इसलिए शहबाज शरीफ साहब अमेरिका जा रहे हो, 1 नंबर प्रायोरिटी मुतालिबा डॉक्टर आफिया की रिहाई को रख लो। कौन अमेरिका के दौरे से एक ही चीज चाहती है, हमारी उस मजलूम हाफिज कुरान उम्मत की गैरत, पाकिस्तान की गैरत, उस डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान लाया जाए। अगर हुक्मरानों ने अमेरिका के साथ ये इशू नहीं उठाया और खाली हाथ पाकिस्तान आए तो ये आफिया के काज से गद्दारी होगी। पाकिस्तानी कौम उसको माफ नहीं करेगी। पाकिस्तानी कौम शहबाज शरीफ की अमेरिका से खाली हाथ वापसी बर्दाश्त नहीं करेगी और कौम इसको किसी सूरत आप मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। आज आफिया के लिए अगर हुक्मरान इखलास के साथ आवाज उठाएं तो वो चंद दिनों में पाकिस्तान आ सकती है। अदालत ने भी 3 ऑप्शन दिए, मैंने साल पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 5 ऑप्शन कानूनी और सियासी दिए हैं। डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी वो वाशिंगटन में नहीं है, वो इस्लामाबाद में है, हमारे इन हुक्मरानों की ईवानों के अंदर ही। ये चाहे तो कौम की बेटी चंद दिनों में पाकिस्तान आ सकती है। इसलिए पूरी कौम का मुतालिबा है, हाफिज कुरान, बेगुनाह, कौम की गैरत, पाकिस्तान की बेटी, इस सदी की मजलूम खातून डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान लाया जाए। ये कौमी गैरत का सवाल है, ये सब्ज हिलाली परचम का सवाल है, ये साए खुदाई जुल जलाल वाले तराने की इज्जत का सवाल है, ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों की गैरत और हमीयत का सवाल है। ये हाफिज कुरान और उम्मत की उस मजलूम बेटी के ऊपर गैरत का और नंग का सवाल है कि उसको पाकिस्तान लाया जाए। इससे पहले भी कई एहतजाज किए जा चुके हैं डॉक्टर आफिया से मुतालिक और इस्लामाबाद की आला अदालतों में केसेस भी फाइल किए जा चुके हैं, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक जो है वो इस मामले से मुतालिक कोई ऑथेंटिक कोई चीज सामने नहीं आ रही है? देखिए ये बात साबित हो चुकी है